السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں، چونکہ ابھی صبر کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا اس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے میں چند باتیں پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولا سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، میں پچھلے ویڈیوز پر چند باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں، جس میں سے اخیر بات جو آپ تک پہنچائی تھی وہ تھا حضرت ضحاک رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بات کے فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن اور رات لگاتار ایسا گزارے کہ کبھی اس پر مصیبت اور پریشانی نہ آئے تو اسے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مومن مسلمان بندہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، وہ بندہ 40 دن کے اندر، 40 دن اور رات کے اندر ضرور کسی نہ کسی مصائب و آلام پر وہ آزمایا جائے گا۔ لہٰذا اگر مصیبتیں نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس بیمار کے طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ رب تعالیٰ جو داہنے طرف فرشتہ ہے نیکیوں کا لکھنے والا، اس سے کہتا ہے کہ جو بیمار بندہ ہے اس کے اعمال جو صحت مندی میں ہوا کرتے تھے، یعنی جتنی عبادات و ریاضات کرتا تھا، جتنی نیکیاں کرتا تھا، یہ اب بیمار ہے نہیں کر سکتا، مگر وہ ساری نیکیاں تو لکھتا رہ جو یہ صحت مند میں نیکیاں کیا کرتا تھا۔ اور پھر بائیں کندھے میں جو فرشتہ ہے برائی لکھنے والا، گناہوں کا لکھنے والا، رب تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ میرے بندے سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو بیماری کی حالت میں ہرگز نہ لکھنا، میرا بندہ مجبور ہے، میرا بندہ آزمائش میں ہے، خبردار اس کے گناہ نہ لکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا میرے دوستو آپ نے رب تعالیٰ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ اگر صبر کر رہا ہے تو رب کا بڑا فضل ہے اس پر کہ وہ بندہ صبر کر رہا ہے، مگر اگر بیماری میں کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے لغزش کو بھی نہیں لکھواتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے بیمار کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بندہ جب بیمار ہے تو کیا کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے انہیں کہ جا کر دیکھ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے اور اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکریہ کے الفاظ کہتا ہے میرے مولا تو جس حال میں رکھ میں خوش ہوں، جب تو اس پر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی اس کے حال چال پوچھنے آتے ہیں بندے کیا حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب فرشتے یہ سنتے ہیں تو واپس رب کے پاس جاتے ہیں، میرے مولا وہ تو تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اگر میں اس بیماری پر اس بندے کو موت دیا تو میں اسے جنت عطا کروں گا، بس وہ مرا ایک قدم اس کا جنت میں ہوگا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر اس کی موت نہ دوں، اگر اسے صحت دوں تو پہلے سے زیادہ اچھا اور خوبصورت جسم عطا کروں گا اور خون عطا کروں گا۔ میرے دوستو، صبر ہمیں کرنی چاہیے۔ صبر سے ہمیں دونوں جہاں کی خوشیاں اور نعمتیں ملتی ہیں۔ افسوس کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو صبر نہیں کر پاتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کے جملے نکالنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی گلا و شکوہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا نیکیوں کی تباہی سے ہمیں بچنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے قوم کا ایک شخص تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص بڑا ہی پاپی، بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، ذلیل و رسوا انسان تھا۔ میرے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ جب وہ کافی گناہوں میں ملوث ہو گیا اور لوگ پریشان ہو گئے تو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ فلاں بستی میں ایک شخص ہے، اسے شہر بدر کر دو، شہر سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ گئے، اس شخص کو شہر سے نکال دیا۔ میرے دوستو، دوسرے گاؤں میں وہ شخص چلا گیا، جب دوسرے گاؤں میں بھی وہی حالت اس کی رہی، اپنے گناہوں سے باز نہ آیا تو لوگ اس سے پریشان ہو کر اس گاؤں سے بھی نکالنے کی دعائیں کرنے لگے، مولا اس شخص کو ہمارے علاقے سے نکال دے، ہمیں اس کے عذاب سے بچا۔ رب تعالیٰ پھر حکم کیا موسیٰ جاؤ فلاں بستی سے پھر اسے نکال دو۔ حضرت موسیٰ نے پھر نکال دیا۔ میرے دوستو، وہ اس بستی سے بھی نکل گیا اور ایک دور دراز مقام پر ایک غار میں، ایک گڈھے میں جا کر اپنی پناہ لی، اور اس گڈھے میں جب پناہ لیا تنہا کی وجہ سے غم و اندوز میں ڈوبا ہوا شخص چونکہ سب سے جب الگ ہو گیا تو بیمار پڑ گیا۔ بیمار اتنی شدت کی تھی کہ وہ مرگے بستر پر پڑ گیا، اب تب اس کی جان چلی جائے گی۔ میرے دوستو، مرنے والا مر رہا ہے،
مگر دل میں ایک تڑپ ہے، ایک خلش ہے، ایک خلا ہے، ایک خالی ہے جگہ، جس خالی جگہ کو اپنوں ہی بھر سکتے ہیں، اپنے ہی لوگ بھر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ التجائیں کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، آہوزاری کرنے لگا، میرے مولا میں مجبور شخص ہوں، مانا کہ میں بڑی پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، لیکن میرے مولا تو سب کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ مولا تو سب سے ہمیں دور کر دیا، میرے مالک ہمارے اہل و عیال سے تو نے دور کر دیا، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بھائی بہنوں سے تو نے دور کر دیا، تو اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ میرے دوستو، جب وہ التجائیں کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، تو رب کی رحمت پکار اٹھی، فرشتوں جاؤ، فرشتوں کو بھیجا، حور و غلمان کو بھیجا، کہا کہ ان کے قریب جاؤ۔ کوئی باپ کی شکل میں گیا، کوئی ماں کی شکل میں گیا، کوئی بیوی کی شکل میں گیا، کوئی بچوں کی شکل میں گیا، اہل و اقربا کی شکل میں سارے لوگ اس کے پاس گئے اور گھیر لیے، اور اس کی تکلیف کو دے کر آہو بکا کرنے لگے، افسوس کرنے لگے۔ وہ شخص دیکھا کہ ہمارے قریب سارے لوگ حاضر ہیں تو بڑا مسرور ہوا، اور اسی مسروریت میں اس کی جان نکل گئی۔ میرے دوستو، جب وہ انتقال کر گیا تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، میرے محبوب موسیٰ تو جا فلاں بستی میں فلاں غار پر ایک میرا دوست پڑا ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام کر۔ حضرت موسیٰ گئے، دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے میں نے دو بستیوں سے، دو شہروں سے نکالا تھا۔ میرے دوستو، رب کا حکم تھا، انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ پھر بعد میں حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، میرے مالک معمہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بڑا پاپی تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، پھر تیرا یہ دوست کیوں کر ہو گیا؟ رب تعالیٰ نے کہا، موسیٰ یہ جب بیمار ہو گیا اس غار پر، تو یہ بڑا تڑپنے لگا، آہو بکا کرنے لگا، رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، دعائیں کرنے لگا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے میں نے فرشتوں، حور و غلمان کو بھیج دیا۔ جب یہ گڑ گڑا رہا تھا تو میری رحمت اس کی تمام خطائیں معاف کیوں نہ کرتی، جبکہ اس کے گڑ گڑانے پر اور اس کی موت پر زمین آسمان رونے لگے۔ میری رحمت گوارہ نہ کی کہ زمین و آسمان اس کے غم میں رو رہے ہوں اور میری رحمت اسے معاف نہ کرے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے، ایک طویل باتیں تھی جو آپ تک بڑی شارٹ میں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ایک پاپی کو، گنہگار کو، جب وہ مسافرت میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو رب کی رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ یہ بندہ پاپی ہی صحیح، مگر رب کی رحمت سے یہ دور ہو جائے، محروم ہو جائے۔ رب کی رحمت پاپیوں پر بھی ہے۔ میرے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، صبر کرنا سیکھیے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔